ہماری آج کی گفتگو میں فتنہ رافضیت پر بات کی جائے گی۔ رافضیت کا مطلب ہے نبی پاک کے صحابہ کی دشمنی۔ ہر وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا یا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی گستاخ ہو، بے ادب ہو، سب و شتم کرنے والا ہو، لعن طعن کرنے والا ہو، تو سمجھ لیجئے وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، وہ رافضی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اور یہاں پر بھی میں عرض کروں کہ یہ جو صحابہ کی عداوت ہے، بعض صورتوں میں تو فسق ہے، بدعت ہے، یہ تو ہے ہی ہے، بعض صورتوں میں یہ کفر بھی بن جاتا ہے، جیسے شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی خلافت کا انکار کرنا، صحابیت کا انکار کرنا، فقہا نے فرمایا ایسا بندہ کافر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں نا تو یہ پڑھ کے سن کے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ مبارک جماعت جو دین کی امین ہے، وہ صحابہ کرام کی، اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ جماعت جو قرآن کی امین ہے، وحی الہی کی امین ہے، دین اسلام کی امین ہے، ان پہ تان کیا جائے تو بتائیں باقی بچتا کیا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، ہمارا ایک حلیہ ہے، اسلام کا ایک ڈھانچہ ہے، اس کا ایک عنوان ہے، تعارف ہے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے۔ اللہ نے ہم کو قرآن عطا کیا، رمضان عطا کیا، ایمان عطا کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جبہ و دستار، یہ شکل محمدی، یہ سب اسلام ہے نا، اسلام کی جزیات ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کو ملا، یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ دین کی جتنی بھی شکل ہے، جتنی بھی حیت قضائیہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہم تک یہ دین کیسے پہنچا؟ یہ قرآن کیسے پہنچا؟ نبی کا فرمان کیسے پہنچا؟ نبی پاک کیا کرتے رہے، کیسے کرتے رہے؟ سرکار کیا بولتے رہے، کیسے بولتے رہے؟ نبی پاک کی ایک ایک ادا کو، قول فعل کو اس امت تک کس نے پہنچایا ہے؟ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، اول تا آخر، کہ دین اول سے لے کر آخر تک امت تک نبی پاک کے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے، باقی بچتا کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ اگر صحابہ کو کے کردار کو ہی معیوب قرار دے دیا جائے تو قرآن کیسے بچے گا؟ قرآن تو صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ اذان، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تو صحابہ نے پہنچایا ہے۔ تو اگر ان کی ذوات قدسیہ ہی مطعون ہو گئیں تو دین تان سے کیسے بچے گا؟ اس لیے احباب، ہم اہل سنت کا پاکیزہ عقیدہ، قرآنی، ایمانی اور حقانی عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے عادل، ثقہ، مومن، موحد، اللہ کے ولی، برگزیدہ مقرب بندے اور دنیا میں ہی جنت کے ٹکٹ لینے والے ہیں، اول سے لے کر آخر تک۔ اس عقیدے کو ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اب صحابی کہا کس کو جاتا ہے؟ تعریف کیا ہے اس کی؟ سماعت فرمائے، ہمارے بزرگوں نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف کی کہ وہ خوش نصیب انسان جس نے حالت ایمان کے اندر نبی پاک کو دیکھا، نبی پاک سے ملاقات کی، زیارت کی، سرکار کو دیکھا، زیارت کی، ملاقات کی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اگر سمجھ آ گئی تو مقام صحابیت کا شرف بھی دیکھیے۔ ساری امت کا اجماعی فیصلہ ہے، سارے ظاہری و باطنی علم والوں کا اتفاقی فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ صحابی کے بعد، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، صحابی کے بعد پوری امت، تابعین سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری امتی، امت کے سارے اولیاء، صوفیاء، علماء، قطب الاقطاب، نقبا، نجبا، امامین، غوث الاغیاث، نمازی، حاجی، قاری، ولی، مولوی، پیر، قیامت تک کی ساری امت
کہ ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر صحابی کی صحابیت کو رکھا جائے، تو علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساری امت مل کے بھی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو صحابی کے قدم کو لگ گئی ہے۔ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، وقت کا غوث بھی اس مٹی کے برابر نہیں ہے۔ ارے گارے نتو خارے کی بات کہاں جائے گی، اس کو تو چھوڑیں آپ۔ یہ ہے مقام صحابیت۔ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، لوگ کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے بھی بکواس کریں کہ صدیق اکبر ظالم تھے نعوذ باللہ، مسئلہ فضل کے اندر وہ اہل بیت کا حق کھا گئے، صحابہ کرام حضرت مولا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے انہوں نے خلافت چھین لی۔ کوئی صدیق اکبر کو بھونکتا ہے، کوئی عمر فاروق کو بکواس کرتا ہے، کوئی عثمان غنی پہ سب و شتم کرتا ہے، کوئی حضرت واشی، عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتوں کی طرح بھونکتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے باوجود وہ مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، پیارا ہے اور کامیاب ہو جائے گا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی پہلی نشستوں کے اندر یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ عمل کے اندر کمی ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، کرم ہو سکتا ہے، لیکن اگر عقیدہ گندا ہو گیا، غلیظ ہو گیا، عمل جتنا مرضی اچھا ہو، اس کا سارا دین رائے گا اور بیکار جائے گا۔ اور عظمت صحابہ پر قرآن و سنت سے، رب کے فضل سے ہم درجنوں نہیں سینکڑوں دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ سر دست میں قرآن سے چند ایک مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آمینو کما آمن الناس۔ یہاں میں ضمناً ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، قرآن میرے مصطفیٰ کریم پر نازل ہوا، قرآن کے پہلے مخاطب ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک کی ذات کے بعد قرآن کے مخاطبین نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ لہذا پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایمان والوں کی شان بیان ہوئی، جہاں جہاں پر بھی ایمان والوں کو کوئی کرام، انعام، اعزاز بیان ہوا، جہاں پر بھی کسی صاحب ایمان کا کوئی کمال بیان ہوا، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، یاد رکھیے نبی کے صحابہ ان انعامات کے مخاطبین اولین ہیں۔ یہ جو میں نے آیا پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے معیار ایمان ہے، ایمان کا معیار ہے، سیمپل ہے۔ اب قیامت تک کے لیے ہر بندہ سوچ سکتا ہے یار دنیا کے اندر تو بڑے فرقے ہیں، ہر بندہ ہی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، میں جنتی ہوں، تو پھر کیسے پہچان ہوگی پکا مسلمان کون ہے اور غلط کون ہے، ٹھیک کون ہے؟ تو اللہ نے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر یہ معیار بیان فرما دیا۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان رب نے فاصلہ قائم فرما دیا، ہم کو ایک وجہ امتیاز عطا فرما دیا کہ اگر تم نے دیکھنا ہو سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، صراط مستقیم پر کون ہے، جنت کا راہی کون ہے اور جہنم کا راہی کون ہے، تو فرمایا معیار قرآن بیان کر رہا ہے۔ سنیے، فرمایا آمنو کما آمن الناس۔ یہ تابعین سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کو یہ خطاب ہے، معیار حق بیان کر دیا گیا۔ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ سنیے، آپ کا رب، ہمارا رب فرما رہا ہے آمنو کما آمن الناس، لوگوں کلمہ یوں پڑھو جیسے نبی کے صحابہ نے پڑھا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ کلمہ یوں پڑھو جیسے نبی کے یاروں نے پڑھا ہے، ایمان یوں لاؤ جیسے نبی کے صحابہ لے کر آئے، اسلام یوں لے کر آؤ جیسے نبی کے صحابہ لے کر آئے۔ آمنو کما آمن الناس، یوں کلمہ پڑھو جیسے صدیق اکبر نے پڑھا ہے، جیسے عمر فاروق نے پڑھا ہے، جیسے عثمان غنی نے پڑھا ہے، جیسے مولا علی نے پڑھا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، فرمایا ایمان یوں لاؤ، کلمہ یوں پڑھو جیسے مصطفیٰ کریم کے غلاموں صحابہ نے پڑھا ہے۔ تو صحابہ کی ہستیاں تو معیار ایمان ہیں۔ اب مجھے بتائیے، ان کو پشت کر کے منہ موڑ کے جنت ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کوئی صحابہ کا گستاخ ہو کے سمجھے میں جنتی ہو جاؤں گا؟ میں کہتا ہوں نادان، تجھے تو ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر خالی یہ نہیں فرمایا کہ ان کی طرح کلمہ پڑھو، آگے قبولیت کا معیار بھی بیان فرما دیا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کے اندر
مضمون بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے امت محمدیہ تمہارا ایمان میں قبول ہی تب کروں گا جب نبی کے صحابہ کی طرح لاؤ گے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ایک ہے کلمہ پڑھنا، ایک ہے کلمے کا قبول ہو جانا، ایک ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا، ایک ہے اس داخلے کو قبول کر لیا جائے، ایک ہے ایمان کو قبول کرنا، ایک ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ احباب یہاں دونوں چیزوں کو رب نے صحابہ کی اتباع کے ساتھ مشروط فرما دیا۔ فرمایا تمہارا کلمہ پڑھنا بھی صحابہ کی طرح ہونا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی تب ہوگا جب صحابہ کی طرح کلمہ پڑھو گے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات طیبات کے اندر رب تعالیٰ نے واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا۔ آگے چلیے، یہ میں سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 151 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس آیت پاک میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، منصب نبوت کی 4 ڈیوٹیاں بیان فرمائی ہیں۔ نبی پاک دنیا میں آئے کیوں، مقصد کیا تھا، بعثت نبوت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اللہ نے اس آیت پاک کے اندر ان مقاصد کو بیان کیا ہے، غرض و غایت کو بیان کیا ہے۔ سماعت فرمائیں، اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 فرماتا ہے یتلو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تم میں اپنا مکرم رسول محمد عربی کو بھیجا تمہیں میں سے۔ یہ پہلی ڈیوٹی، یتلو علیکم آیاتنا، کہا تم پہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی پاک کی پہلی ذمہ داری قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو ستھرا کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ تیسری ڈیوٹی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کہا خالی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن سمجھاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے۔ وَالْحِكْمَةَ، اور اپنی سنت سکھاتا ہے۔ یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 2 تزکیہ کرنا، نمبر 3 قرآن کی تفسیر سمجھانا، اور نمبر 4 سنت نبوی کا سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، ان مقاصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اچھا، اب میں دوبارہ دہراتا ہوں، بڑی اہم بات کرنے والا ہوں۔ سرکار دنیا میں کیوں آئے، ذمہ داری کیا ہے؟ وہ 4 ذمہ داریاں رب نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 2 اپنے غلاموں کو پاک کرنا، نمبر 3 قرآن کی تفسیر سمجھانا، نمبر 4 حکمت یعنی کہ سنت نبوی سمجھانا، سرکار کی اپنی حدیث کا سمجھانا۔ جو لوگ نبی پاک کے صحابہ کو بھونکتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے، قرآن اپنی جگہ پر ہے، احادیث کا سارا ذخیرہ اپنی جگہ پر ہے، قرآن کا ایک لفظ ان کے پورے باطل مذہب کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ ایک لفظ وَيُزَكِّيكُمْ، بس ایک لفظ۔ واہ کیا بات ہے، میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ قرآن کے ایک لفظ کا فلسفہ سمجھ لیں، حقیقت سمجھ لیں۔ آج کے بعد دنیا کائنات کا وہ بدبخت جہنم کا کتا جو صحابہ کو بھونکنے والا ہو، وہ آپ کے سامنے بات نہیں کر پائے گا، اور قرآن کے مقابلے میں بات کرے گا بھی کیسے؟ سنیے، فرمایا کہ نبی پاک کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے غلاموں کو پاک کرنا، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں قرآن کے مخاطبین اول صحابہ کرام ہیں نبی پاک کے بعد۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ اللہ نے جو نبی پاک کو ذمہ داریاں عطا فرمائیں وہ سرکار نے پوری کی ہیں یا نہیں کی؟ اونچا بولیے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اونچا بولے آپ بھائی، کی ہیں۔ قرآن نے بھی اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، واضح طور پہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ لوگوں، میں نے اپنے محبوب کی تبلیغ کے ذریعے، بعثت کے ذریعے تم پہ اپنے دین کو مکمل فرما دیا۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں نا، کہ نبی پاک کی جو ذمہ داری تھی سرکار نے پوری کر دی، اور یہی عقیدہ ایمانی ہے، یہی قرآنی ہے، یہی جنتی عقیدہ ہے، یہی سچا اور ستھرا عقیدہ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی پاک کے صحابہ پاک نہیں ہوئے، دلوں کے اندر بغض تھا، کینہ تھا، آپس کی عداوت تھی، جی، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اعتراض نبی پاک پر نہیں جاتا؟ دلوں کو سنبھال کے ذرا سوچئے، اس کو سمجھیے۔
اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کے اندر نبی پاک کے پاک کرنے کے باوجود، نبی پاک کی تربیت کرنے کے باوجود، نبی پاک کی اصلاح کرنے کے باوجود، نبی پاک کے تزکیہ نفس کرنے کے باوجود، تصفیہ قلب کرنے کے باوجود اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں صحابہ کے اندر تو پھر بھی بغض تھا، آپس کا عداوت تھی، دشمنی تھی، تو کیا خیال ہے یہ اعتراض نبی پاک کی ذات پر جاتا کہ نہیں جاتا؟ بھئی جاتا ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری دے کر بھیجی تھی نعوذ باللہ نبی پاک پوری نہیں کر پائے، بلکہ یہ اعتراض تو پہلے قرآن پر جائے گا۔ کیوں؟ کوئی ملحد کہہ سکتا ہے، بے دین کہہ سکتا ہے، دشمن اسلام کہہ سکتا ہے کہ تم کہتے ہو تمہارا قرآن سچا ہے، یہاں تو جھوٹ ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے نبی نے صحابہ کو پاک کر دیا، کوئی ان کی آپس کے اندر عداوت نہ تھی، اور تم کہتے ہو دعوت ہے، اب بتاؤ تم جھوٹے ہو یا قرآن جھوٹا ہے؟ تو قرآن پہ اعتراض جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ نمبر 2، یہ اعتراض نبی پاک کی ذات پر بھی جائے گا کہ اللہ نے جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا سرکار وہ ذمہ داری پوری نہ کر پائے، وَيُزَكِّيكُمْ کی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ اعتراض تو خدا پر بھی جائے گا نعوذ باللہ کہ اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہی کیوں جو اپنی ذمہ داری نہ پوری کر پایا۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا پروفیسر وقاص حسین رضوی صاحب یہاں پر امام خطیب ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے یہاں پر نمازیں پڑھانا، یہاں پر جمعہ پڑھانا، یہاں پر بچوں کو پڑھانا، اسی طرح ہے نا جی، مسجد کی نگرانی کرنا۔ اللہ نہ کرے اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ڈیوٹی نہیں کرتے، اگر یہ جمعہ نہیں پڑھاتے، نمازیں نہیں پڑھاتے، ان پہ اعتراض تو ہے، لیکن مجھے بتائیے ان لوگوں پر اعتراض نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ان کی سلیکشن کی تھی، جو ان کو لے کر آئے تھے، جنہوں نے یہاں پر ان کی سیٹنگ کی تھی، ان کو یہاں پر رکھا تھا، مسجد کی انتظامیہ، ان پر اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگ کا کہنا حاجی صاحب چوہری صاحب ذرا صاحب تسی لے کے آئے ہو، ان سنبھالو مولوی صاحب نو، چنگے مولوی صاحب لے کے آئے ہو، یہ تو اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر دے۔ تو میں نے کہا یہ اعتراض انتظامیہ پر جائے گا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، یہ اعتراض خالی صحابہ پر نہیں ہے، یہ تو قرآن پر بھی ہے، یہ تو نبی پاک کی ذات پر بھی ہے نعوذ باللہ، یہ تو خدا پر بھی اعتراض جائے گا کہ اللہ نے ایسا نبی بھیجا کیوں جو اپنی ذمہ داری بھی نہ پوری کر پایا۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے، جو بندہ میرے معاویہ کو بھونکتا ہے، جو بندہ حضرت عمر بن عاص کو بھونکتا ہے، جو بندہ حضرت ابو سفیان کو بھونکتا ہے، جو بندہ حضرت ہندہ کو بھونکتا ہے، نبی پاک کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو بھی بھونکتا ہے، میں کہتا ہوں اس کا اعتراض صحابہ پر نہیں ہے، اس کا اعتراض قرآن پر ہے، اس کا اعتراض صاحب قرآن پر ہے، اس کا اعتراض کائنات کے خالق و مالک خدا کی ذات پر جاتا ہے۔ اور کیا خیال ہے جو قرآن پر اعتراض کرے مسلمان رہتا ہے؟ بولیے، کیا جو نبی پاک کی ذات پر اعتراض کرے مسلمان رہے گا؟ جو خدا کی ذات پر اعتراض کرے مسلمان رہے گا؟ وہ بڑے بدبخت انسان ہے جو کلمہ پڑھ کے صحابہ کو بھونکیں اور پھر بھی کہیں ہم اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، نبی پاک کے سچے امتی ہیں، قرآن کے پکے مخلص قاری ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ پکا مخلص وہی مومن ہو سکتا ہے جو نبی پاک کو بھی مانتا ہے، نبی پاک کے سارے غلام